اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی آفت ہمارے ایمان کے اوپر ہے، ہمارے اسلام کے اوپر ہے۔ اسلام کی اہمیت، ایمان کی اہمیت کو وہ مسلمان جو علماء سے دور رہتے ہیں وہ اس طور پہ نہیں سمجھتے جو اسلام پر ان کی استقامت کے لیے کافی ہو۔ اس طور پر سمجھ نہ ہونے کی وجہ ہی سے معاذ اللہ رب العالمین ان کے کنورٹ ہونے کے خطرات سننے میں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں حکم فرمایا گیا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صفحہ سنابل شریف میں میں نے پڑھا کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد پتھروں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جو پتھر سے چشمہ بہتا ہے، پانی نظر آتا ہے آپ کو، وہ پتھروں کے آنسو ہیں۔ وہ پتھر رنجیدہ ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ کہیں ہمیں تو دوزخ کی آگ میں نہیں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ صاف حکم آ گیا کہ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اندازہ لگائیے وہ پتھر ذی روح نہیں ہے، اس میں دھڑکنے والا دل نہیں ہے، اس سے قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے، وہ مکلف نہیں ہے، ہم مکلف ہیں۔ وہ خوف خدا سے اور جہنم کی آگ سے کانپ گیا، اور ہم ہیں کہ ہمیں ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا کہ ہم جہنم میں جانے والے کام نہ کریں، ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے جہنم کا عذاب ہمارے سر آ جائے۔ آزمائش یہ ہر کسی کی ہونی ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ ازالۃ الغار میں تحریر فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائیں گے ان کی آزمائش کو؟ آزمائش میں ثابت قدم اتریں گے تو مسلمان قرار دیے جائیں گے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آیت کریمہ لکھ کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ ہر کسی مسلمان کی آزمائش ہوگی، اس کا امتحان ہوگا۔ اب وہ امتحان کیسے ہوگا یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اس امتحان سے پہلے مسلمان کو اس امتحان میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی وہ امتحان کی گھڑی آئے یہ مسلمان اس امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ آج کے جو حالات ہیں سننے میں ایسا آ رہا ہے کہ مسلمان جو غریب طبقے کے لوگ ہیں انہیں گمراہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اشارے میں میری بات کو سمجھ لیجیے۔ کچھ خاندانوں کے مرتد ہونے کی خبریں ملی، لڑکیوں کے جو معاملات ہیں وہ آپ سن ہی رہے ہیں کہ وہ مسلمان بچیاں ماں باپ اپنا خون جگر گلا کے جنہیں پالا پوسا بڑا کیا، وہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے، مخلوط تعلیم گاہوں کی وجہ سے، کالجز اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن کی وجہ سے، غیروں کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے معاذ اللہ رب العالمین
صرف اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھا رہی ہیں، صرف ان کی عزت کو نیلام نہیں کر رہی ہیں، بلکہ سماج کی بھی عزت نیلام ہو رہی ہے۔ مسلم معاشرہ بھی شرمندہ ہے اور مسلمانوں کو بھی شرمندگی ہے کہ وہ مسلمان بیٹی کیسے اپنے ماں باپ کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، بلکہ اسلام کو چھوڑ کے غیر کے ساتھ چلی گئی۔ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کی دینی تعلیم اور دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حکم یہ تھا کہ بچہ جیسے ہی 7 برس کی عمر کو پہنچے اس کو نماز کے لیے کہا جائے، اور بڑی عمر ہو جائے تو سختی کر کے اس کو نماز کی پابندی کرائی جائے۔ بالغ ہونے سے پہلے وضو، غسل، طہارت کے مسائل اسے سکھا دیے جائیں، بتا دیے جائیں۔ بچیاں یہ 9 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں، اس وقت سے پہلے انہیں قرآن مجید پڑھا دیا جاتا ہے، انہیں دین کی ضروری تعلیمات اور مسائل سکھا دیے جائیں۔ جنتی زیور کے اندر تورات شریف سے، مشکات شریف کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کی بچی 12 برس کی ہو گئی اور اگر اس نے اس کا نکاح نہیں کیا اور اس کا قدم کسی بدکاری کی طرف اٹھا تو اس بدکاری کے گناہ میں گھر والے بھی شامل قرار دیے جائیں گے۔ سوچیے آپ، یہاں گورنمنٹ کے اعتبار سے 18 سال کا معاملہ ہے کہ 18 سال کے پہلے کوئی چاہتے ہوئے کہ اپنی بچی کا شادی کا، نکاح کا معاملہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کہ اس کے دل میں خوف خدا، فکر آخرت۔ جنتی زیور کے نام میں لکھے ہیں کہ اخبار، ایسے رسائل جن میں حیا کا جنازہ نکالنے والی چیزیں ہوں، وہ بچیاں نہ پڑھیں، نہ دیکھیں۔ بچیاں ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہیں جن کی وجہ سے ان کے اندر بے حیائی آئے، جن کی وجہ سے اسلام کی عظمت ان کے دل میں کم ہو۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ مسلمان عورتوں کو کافرہ عورتوں سے بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستی کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ آج ان بچیوں کی گھروں کے اندر اسلامی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوڑا کوڑا وکیل، ڈاکٹر، انجینئر بنانے کے لیے کالج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کے دماغ کے پیپر کے اوپر اسلامی تعلیمات پرنٹ نہیں کی گئی، چھاپی نہیں گئی ہیں، اور وہاں پر وہ ایک ایسے ماحول کے اندر جاتی ہیں جس میں شیطان ان کو اغوا کرنے کے لیے پلاننگ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تو اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ کم مسلمان کی عزت سے کھیلے، کم مسلمان کے اسلام کا جنازہ نکالے۔ دوستی کے بارے میں کیا مسلمان بے نکیل کی اونٹ کی طرح آزاد چھوڑ دیا گیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوستی کرو تو اپنے دوست کے دین کو دیکھو۔ کیا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے؟ رشتے کے بارے میں فرمایا رشتہ کرو تو سب سے پہلے دین کو دیکھو، دین کو دیکھنے کے بعد میں رشتہ کرو۔ آج ہماری بچیوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ دوستی کس سے کریں اور نکاح کس سے کرنا تھا، یہ بھی انہیں نہیں سمجھایا گیا۔ اسی وجہ سے دنیا کے فنا ہو جانے والے اچھے فیوچر کے لیے وہ آخرت کے، جنت کے اس اچھے فیوچر کو معاذ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے گنوا رہی ہیں۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس میں اللہ نے جسے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جسے جہنم میں ڈال دیا وہ ہمیشہ جہنم میں کفر و شرک کی وجہ سے جلتا رہے گا۔ تو ان حالات کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ جہنم کا بیان سنایا جائے، آخرت کی باتیں سنائی جائیں، تاکہ مسلمان پر اگر کہیں سے کوئی حملہ ہو تو وہ خوف کرے اور ڈرے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باہر شریعت میں لکھا کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے
جس سے ہم دنیا میں فائدہ حاصل کرتے ہیں، کھانا پکا لیتے ہیں، دوسرے کام کر لیتے ہیں، یہ جہنم کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے، 70 میں سے ایک ہے، اور اس کو ہلکا کیا گیا، اس کی گرمی کو کم کیا گیا، تب بھی یہ آگ اللہ سے التجا کرتی ہے کہ اسے دوزخ میں دوبارہ پھر نہ لے جانا۔ مسلمانوں سوچو، جہنم سے نکلی ہوئی آگ جہنم میں جانے کے لیے پناہ مانگ رہی ہے، اللہ سے التجا کر رہی ہے، اور آج ہماری قوم کی بیٹیاں اسلام کو چھوڑ کر جو غیروں کے مذہب کو قبول کر کے جہنم کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہی ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں۔ غریب مسلمان یہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے تو غریب حضرات ہی مشرف اسلام ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اسلام غریبوں میں پھلا پھولا، غریبوں ہی میں رہے گا۔ اے غریب، تیری قسمت کو تو ناز کر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری تسلی کے لیے دنیا میں بظاہر غریبی والی زندگی گزاری ہے۔ سرکار کو حکم دیا گیا، آپ اگر کہیں تو یہ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن میرے کریم آقا نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اے غریبوں، تمہاری تسلی کے لیے میرے آقا نے وہ زندگی اپنائی ہے۔ اگر تم آج غریبی اور مفلسی میں زندگی گزارتے ہو تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کریم کے محبوب کریم کی سنت کے مطابق غریبی میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ تو ایسا مال، ایسی دولت جو آدمی کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے، ہلاکت میں ڈال دے، وہ آدمی کے اس کام کی ہے۔ تو یہ آگ دنیا کی جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ جہنم میں بعض وادی ایسی ہیں کہ وہ خود جہنم کے اس خطرناک عذاب سے پناہ مانگتی ہیں۔ جہنم کے اندر بختی اونٹوں کی گردن کے برابر بچھو ہوں گے، اور سانپ کتنے موٹے ہوں گے اللہ جانے۔ جہنمی کو ایسے غرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر اس غرض کو دنیا کے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ کانپنے لگے اور زمین کے نیچے تک دھس جائیں۔ جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر اگر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے سب کے سب زمین والے مر جائیں۔ آپ سوچئے، جب جہنم سے سوئی کے سوراخ برابر کھول دینے پر اس کی گرمی سے سب زمین والے مر جائیں، تو اس جہنم میں جب انسان کو ڈال دیا جائے گا تو وہ تکلیف کیسی تکلیف ہوگی، اس تکلیف کو وہ کیسے برداشت کر پائے گا۔ الامان والحفیظ، جہنم کا وہ عذاب ہے کہ آدمی پڑھتا ہے تو کام جاتا ہے۔ تو حالات ایسے ہیں جن حالات میں ہماری بیٹیوں تک کے ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے، اور وہ غریب مسلمان جو آزمائش میں پھنس سکتے ہیں ان کے پاس بھی ہمارا پیغام پہنچے، جہنم کے عذاب کو ہم جو سنائیں وہ ان تک کے پہنچے، تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے ہمیشہ بچاتے رہیں، جنتی مذہب پر اپنے آپ کو ہمیشہ قائم رکھیں، اور دنیا سے ایمان سلامت لے کر جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مسلمان بیٹیوں کے اسلام پر جمے رہنے کے لیے میں نے جو کلام لکھا تھا، لوگوں نے کہا اسے آسان کیجئے اور اس میں کچھ اور اضافہ کر دیجئے۔ وہ کلام آج سناتا ہوں تاکہ وہ کلام قوم کی ان بھولی بھالی بیٹیوں تک کے پہنچے جس کی وجہ سے جو شیطان انہیں اغوا کر کے ان کے مذہب کا جنازہ نکال رہا ہے، ان کی عزت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کو بھی سلامت رکھے۔ اے کنیز فاطمہ، جنت ٹھکانہ ہے تیرا، اے کنیز فاطمہ، جنت ٹھکانہ ہے تیرا، چھوڑ کر اسلام کو دوزخ کے راستے پر نہ جاتا، چھوڑ کر اسلام کو دوزخ کے راستے پر نہ جا، اونٹ کی گردن برابر بچھو کاٹیں گے وہاں۔ دنیا کا بچھو اتنا سا ہوتا ہے، اونٹ کی گردن برابر بچھو کاٹیں گے وہاں، اور سانپ ہیں کتنے بڑے اللہ بھی جانے وہاں۔
سارے جنوں انس سے بھی جو نہیں اٹھ پائے گا دوزخی کو ایسے بھاری گرزوں سے دیں گے سزا۔ رو کے پتھر عرض کرتے رہتے ہیں یہ دائمہ، یا خدا دوزخ کا ایندھن بننے سے ہم کو بچا۔ جو بھی میں نے آپ سے بتایا، سوئی کے ناکے برابر کھول دیں دوزخ کو گر، اس کی گرمی سے فنا ہو جائیں سب جنوں و شر۔ ایک چنگاری اگر دوزخ کی گر جائے یہاں، سرکار غوث پاک نے فرمایا ہے اپنے طالب شریف میں کہ اگر جہنم کی ایک چنگاری اس دنیا پر گر جائے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ جب ایک چنگاری کی ہلاکت کا یہ عالم ہے تو سوچئے جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ ایک چنگاری اگر دوزخ کی گر جائے یہاں، راکھ ہو جائے گا پل میں جل کے یہ سارا جہاں۔ آگ دوزخ کی یہ کرتی ہے خدا سے التجا، مجھ کو دوزخ میں نہ لے، تم مجھ کو دوزخ میں نہ پھر لے جانا ہے میرے خدا۔ آگ دنیا کی ڈرے اور خوف تو کرتی نہیں۔ اللہ ہماری قوم کی اس نادان بیٹی کو سمجھ عطا فرمائے جو غیروں کی طرف نظر اٹھا کر اپنے اسلام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ آپ دنیا کی ڈرے اور خوف تو کرتی نہیں، نرم و نازک جسم تیرا اور تو ڈرتی نہیں۔ پھول جیسے جسم پر اپنے طرز کھا لے ابھی، ورنہ دوزخ سے رہائی مل نہ پائے گی کبھی۔ دوزخی کو آگ کی پیٹی میں تالے ڈال کے، دوزخی کو آگ کی پیٹی میں تالے ڈال کے چھوڑ دیں گے نارے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے۔ اب اس آگ کی پیٹی سے نکلنا ابھی دوزخی کو نصیب نہیں ہونے کا۔ اے پیاری بیٹی، جنتی گھر میں تجھے جب رب نے پیدا کر دیا، رب کے اس احسان پر کر شکر کا سجدہ ادا۔ فضل رب سے مل گیا اسلام جب بیٹی تجھے، اپنے پیروں سے دوزخ کے اندر مت گرے۔ رب کے اس احسان پر تو شکر کر اور دھیان دے۔ نوح پیارے لیکن ان کی بیوی دوزخ کو چلے۔ حضرت نوح پیغمبر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور الکلام الموضح میں اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے لکھا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں دوزخ کو جاتی ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں آرام فرماتی ہیں۔ تو ڈرنے کا مقام نہیں ہے ہماری بیٹی کہاں جائے گی، ہماری ماں کہاں رہے گی، ہماری بہن کہاں جائے گی۔ جب پیغمبر کی بیوی جہنم کی طرف جا رہی ہے تو رب کے اس احسان پر اے بیٹی تو شکر کر اور دھیان دے۔ نوح پیارے لیکن ان کی بیوی دوزخ کو چلے، آسیہ بیوی کو جنت میں خوشی کا گھر ملے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، ایمان لے آئی، اسلام پہ جمی رہی، چوخانے چت کر دیا فرعون نے، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی، پیروں میں کیلیں ٹھوک دی، ایسے سخت تکلیف کے عالم میں بھی اسلام پر جمی رہی اور اپنے رب سے التجا کرتی ہے، اے میرے مہربان مولا تبارک و تعالی، مجھے میرے لیے اپنے یہاں ایک رحمت والا گھر بنا دے۔ آج تو ہماری اس بیٹی پر کسی طرح کی کوئی مصیبت نہیں ہے، صرف نفس کے بہکانے کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ اسلام مذہب کو چھوڑ کر کے ادھر جا رہی ہے۔ حضرت آسیہ کی زندگی کو دیکھ کر کے اسے استقامت کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آسیہ بیوی کو جنت میں خوشی کا گھر ملے، لوط پیغمبر کی بیوی نارے دوزخ میں جلے۔ آسیہ بیوی کے رستے پر تو اپنے کو چلا، وقت کے فرعون کو تو استقامت سے جلا۔ ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی، ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی۔ میں نہیں کہتا یہی تعلیم ہے اسلام کی، ہاتھ میں مشرک کے ہرگز ہاتھ مت دینا کبھی، آخرت کی زندگی برباد مت کرنا کبھی۔ رحمت عالم نے رحمت تجھ کو بھی فرمایا ہے، یہ شرف یہ مرتبہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ بچیاں رحمت ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں
تو انہیں فرمایا جاتا ہے ماں باپ کو کہ اللہ نے تمہیں رحمت عطا فرما دی ہے، تو ہے عزت اپنے گھر کی، قوم کی عزت ہے تو، مت ذلیل و خوار ہو کر پھر تو بیٹی چار سو اپنی عزت اپنی حرمت کا تو کچھ احساس کر، مادر ملت ہے تو اس کا ذرا تو پاس کر، کل تو قوم کی ماں بننے والی ہے، اس کا تو پاس و لحاظ کر لے۔ سیدہ خاتون جنت سے حیا کا نور لے، سیدہ خاتون جنت سے حیا کا نور لے، جن کے آنچل کو کبھی دیکھا نہ مہر و ماہر نے، اے کنیز فاطمہ گر پردے ہی میں تو رہے، سیدہ خاتون جنت بخشوائیں گی تجھے، ان کا ہے فرمان نہ دیکھے کوئی نامحرم تجھے۔ سیدہ خاتون جنت کا یہ فرمان ہے، ان کا ہے فرمان نہ دیکھے کوئی نامحرم تجھے، کیونکہ ان کا دیکھنا ہے تیری ذلت کے لیے، کیوں کھلا بیٹھی کہ تیرا کتنا اونچا ہے مقام، رب نے تجھ کو آخرت میں اونچا بخشا ہے مقام، مذہب اسلام نے تو تجھ کو عزت بخشی ہے، مصطفیٰ نے بھی تجھے اے بیٹی رفعت بخشی ہے، تو ذرا اپنے مقام و مرتبے کو تو سمجھ، اپنے دین و آخرت کے فائدے کو تو سمجھ۔ اب یہاں سے سمجھنے والے اشعار ہیں، غیر سے شادی کے بابت سوچنا ہی چھوڑ دے، غیر سے شادی کے بابت سوچنا ہی چھوڑ دے، ٹھگ ہے وہ، دھوکہ ہی تجھ کو دے گا اتنا جان لے، وہ ہے سنگ ظلم بیٹی تیری عزت کے لیے، تو ہے نازک شیشی وہ تیری ہلاکت کے لیے، وہ ہے ظالم خون کے آنسو، وہ ہے ظالم خون کے آنسو تجھے رلوائے گا، وہ ہے ظالم خون کے آنسو تجھے رلوائے گا، پوری کر لے گا ہوس تو پھر تجھے تڑپائے گا، پوری کر لے گا ہوس تو پھر تجھے تڑپائے گا، اس مصیبت میں کوئی آنسو نہ پوچھے گا تیرے، کیوں؟ اس مصیبت میں کوئی آنسو نہ پوچھے گا تیرے، کیونکہ اب ماں باپ سے گھر والوں سے تو دور ہے، جو آنسو پوچھنے والے تھے ان سے تو رشتہ چھوڑ کے آ گئی ہے، تیری اس مجبوری کا وہ فائدہ اب لے گا یوں، تجھ کو مارے گا جلائے گا تیرا کر دے گا خون۔ ایسے حادثات سننے میں آ رہے ہیں، انجام برا ہو رہا ہے، دیکھ کتنی لڑکیوں کا یہ ہوا انجام ہے، دیکھ کتنی لڑکیوں کا یہ ہوا انجام ہے، تم نہ سنبھلے گی تو تیرا بھی برا انجام ہے، اس لیے شادی سے پہلے دیکھ لے مذہب ہے کیا، اس لیے شادی سے پہلے دیکھ لے مذہب ہے کیا، ہے خدا کا حکم یہ اور ہے حدیث مصطفیٰ، اپنے ہی مذہب کے دلہا سے اگر شادی کرے، صرف دنیا میں نہیں عقبہ میں بھی تو خوش رہے، دنیا چین سے نہیں کٹے گی، صرف آخرت میں بھی تو خوش رہے گی، ناریوں کو چھوڑ دے تو نوریوں کی مان لے، ناریوں کو چھوڑ دے تو نوریوں کی مان لے، تیری منزل جنت الفردوس ہے یہ جان لے، تیری منزل جنت الفردوس ہے یہ جان لے، تیری پیدائش تو ہے رب کی عبادت کے لیے، زندگی تیری تو ہے اے بیٹی جنت کے لیے، اس لیے مت شرک کرنا رب کا تجھ کو واسطہ، اس لیے مت شرک کرنا رب کا تجھ کو واسطہ، واسطہ تجھ کو محمد مصطفیٰ کے نام کا، چل خدا کی حمد کر کے اب دعا ہم یہ کریں، چل خدا کی حمد کر کے اب دعا ہم یہ کریں، یا خدا اسلام پر ثابت قدم رکھنا ہمیں، یا خدا ماں باپ بھی رو کر یہ کرتے ہیں دعا، یا خدا ماں باپ بھی رو کر یہ کرتے ہیں دعا، دختران قوم کو اسلام پر رکھنا سدا، جامی غمگین بھی کرتا ہے تجھ سے التجا، جامی غمگین بھی کرتا ہے رب سے التجا، بیٹیوں کو شرک سے ہردم بچانا اے خدا۔ یہ میرا درد بھرا کلام تھا جو مسلمان بچیوں کے
مذہب کو بدلنے کے خطرناک حادثات کو روکنے کے لیے میں نے لکھا ہے، سنایا ہے۔ مولا کریم اس درد دل سے لکھے ہوئے کلام کے اثر سے مسلمان بیٹیوں کے قلب کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے، ان میں خوف پیدا ہو جائے اور وہ مذہب اسلام کا اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے اور جنتی گروہ میں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کریم ان کا، ہمارے ماں باپ کا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کا اہل جنت میں خاتمہ بالخیر فرما کر ایک اور پیارے محبوب کے ساتھ، ان کے پیاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی توبہ کر لیجیے۔ استغفر اللہ